نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع والطور قسم ہے طور کی وکتاب مسطور اور لکھی ہوئی کتاب کی فی رق منشور کشادہ ورق میں والبیت المعمور اور آباد گھر کی قسم والسقف المرفوع اور بلند چھت کی قسم والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے ما لہ من دافع نہیں ہے اس کو کوئی روکنے والا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الطور کی ابتدائی 8 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ الذاریات ہم نے پڑھی۔ سورۃ الذاریات میں قیامت کے وقوع پر اللہ تعالیٰ نے شواہد پیش کیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ اور عذاب کے کچھ نمونے بیان کیے، مثلاً قوم لوط کو کیسے تباہ کیا، عاد اور سمود، اور اسی طرح قوم نوح کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دے کر بتایا کہ اللہ ہی معبود ہے اور وہ قدرت والا ہے، جب چاہے قیامت کو قائم کر لے۔ اس کی قوت اور اس کی طاقت، قیامت قائم کرنے سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آج کے سبق میں سورۃ الطور ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اکثر اب آخری صورتوں میں قیامت ہی کا بیان ہوگا۔ یہاں پر بھی آج کا جو ہمارا سبق ہے، نقلی، عقلی اور دلائل وحی، تینوں دلیلوں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ثابت فرمایا ہے کہ یقیناً قیامت قائم ہوگی اور کوئی قیامت کو روکنے والا نہیں ہے۔ پہلے یہ بات دوبارہ سمجھ لیجئے، حالانکہ پہلے کئی دفعہ ذکر ہوئی کہ دلائل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے دلیل عقلی، ایک ہے نقلی اور ایک ہے وحی۔ عقلی مراد یہ ہے کہ جو بات عقل سے ثابت ہو، چونکہ اعتراض کرنے والوں نے جو اعتراض کیے وہ بھی 3 قسم کے تھے۔ پہلا اعتراض مثلاً قیامت کا موضوع چل رہا ہے تو قیامت کے بارے میں پہلا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ بات تو عقل کے ہی خلاف ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں عقلی دلائل دیے۔
تمہارا عقل یہ مانتا ہے کہ یہ ساری کائنات کا نظام اللہ بنا سکتا ہے، تو یہ بات عقل میں کیوں نہیں آتی کہ اللہ مجھے بھی دوبارہ زندہ کر لے گا؟ یہ ہے دلیل عقلی۔ دوسری ہے دلیل نقلی، اور نقلی سے مراد پہلی کتابوں یا پہلے انبیاء سے بات کو نقل کر کے پیش کرنا۔ یہ وہ والا نقلی نہیں جو اصلی کے مقابلے میں آتا ہے، اصلی اور نقلی، کیونکہ پاکستانی قوم کے سامنے جب بھی نقلی کا نام لو نا تو پھٹ ذہن جاتا ہے کہ نقلی چیز، یہ وہ نقل ہے جو کہتے ہیں جی امتحان میں لڑکے نے نقل ماری ہے، یعنی اس کی بات دیکھ کر ادھر نقل کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کی بات قرآن میں نقل کی ہے، پہلے انبیاء علیہم السلام کی بات قرآن میں نقل کی ہے۔ لوگ دوسرا اعتراض چونکہ یہ تھا، یہ جی نئی بات لے کر آ گئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ہم نے کسی سے نہیں سنا، اللہ نے پہلے انبیاء کی بات کو نقل کیا، پہلی کتابوں کی بات کو نقل کیا۔ بھئی تم نے نہیں سنا تو تمہارے علم کی کمزوری ہے، ورنہ یہ بات تو پہلی کتابوں میں بھی ہے، پہلے انبیاء کی زبانوں پر بھی ہے۔ تو یہ ہے دلیل نقلی۔ تیسرا ایک اعتراض یہ ہوتا تھا جی چھوڑو جی، چلو جو بھی ہے اس مسئلے کو رہنے دو، کوئی اور مسئلہ بیان کر دو نا جی، ہماری مرضی کے مطابق جو ہو، جس میں کوئی ہمارا شبہ نہ ہو۔ تو ان کے جواب میں ہوتا ہے دلیل وحی، اللہ کا حکم۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی میں نے بھیجی ہے، جو حکم میں نے دیا ہے، آپ نے اس کو بیان کرنا ہے، ان کی باتوں پہ نہیں کہ جو یہ کہیں آپ نے وہ بیان کرنا ہے۔ آپ میرے نبی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو حکم آپ کو میں دوں گا آپ نے وہ بیان کرنا ہے۔ تو یہ ہیں دلائل کی تین قسمیں جو آج کے سبق میں تینوں دلیلیں موجود ہیں، دلیل عقلی بھی، دلیل نقلی بھی، اور دلیل وحی بھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو قسم ہے، طور کی قسم، آسمان کی قسم، بیت معمور کی قسم، یہ قسم اس سے کیا مراد ہے؟ بھئی قسم تو اللہ کی کھائی جاتی ہے، ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے بھئی معبود سمجھ کر جو قسم کھائی جاتی ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن قسم بطور گواہی کی ہوتی ہے، اور یہ یہاں پہ جتنی قسمیں ہیں یہ بطور گواہی کے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی کسی خوبصورت کو دیکھ کر کہے کہ چاند کی قسم اللہ نے اس کے چہرے کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو یہ چاند کی قسم یعنی چاند اس بات پر گواہ ہے، یہ نہیں کہ چاند میرا معبود ہے اور وہ میرے ہر حالت کو جانتا ہے اور میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں، اس لیے نہیں، یہ قسم بطور گواہی کے ہے۔ اس کی بڑی آسان اور واضح مثال ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال کیسے جا رہے ہیں، تو یہ ہے گواہی۔ اب آئیے، پہلی قسم ہے طور کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر رب کے نور کی تجلیاں پڑی ہیں، سب کہو سبحان اللہ۔ تو یہ دلیل نقلی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ذکر طور کا ہے، ذکر مکان کا ہے، اور مراد مکین ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے ہم کلام ہو کر قیامت کا واعظ اور سبق حاصل کیا۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ کو آیتیں بھی سناتا ہوں۔ تو طور سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلیل نقلی ہے، ان کی بات نقل کی گئی ہے۔ کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب، اس سے مراد مفسرین بتاتے تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی یا چمڑوں پر لکھی ہوئی تھی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن ملا یہ لکھا ہوا نہیں ملا، کتاب مستور نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پڑھی ہوئی کتاب ہے جو جبرائیل نے پڑھی اور اللہ نے سیدھا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل کیا۔ تو اس سے مراد کتاب مستور سے مراد تورات، فی رقم منشور، وہی پھیلا ہوا چمڑا یا کھلا ورق جس پر یہ لکھی ہوئی تھی۔ بیت المعمور،
بیت معمور سے کیا مراد ہے؟ جہاں پہ بیت اللہ ہے بالکل اسی کے اوپر 7 آسمانوں سے اوپر بیت المعمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کے پاس گئے اور حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، پھر اگلے آئیں گے، پھر اگلے آئیں گے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے اتنے بڑے لشکر ہیں کہ رب آپ ہی جانتا ہے کہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کو بھی اللہ کے علاوہ اور۔ تو یہ ہے دلیل وحی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے بیت المعمور پر بلایا، وہاں تم نے دیکھا، اب آپ نے ان کی بات ماننی ہے یا بیت المعمور کے رب کے بات ماننی ہے؟ تو یہ ہے دلیل وحی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ کو ادھر سے جو حکم آئے آپ نے وہ بات ماننی ہے، آپ نے ان کے مشوروں پہ نہیں بیان کرنا، آپ نے میری وحی کے ساتھ بیان کرنا ہے، جو میں کہوں آپ نے اسی کو بیان کرنا ہے۔ یہ ہوگی دلیل وحی۔ اور آگے آ رہی ہے دلیل عقلی، والسقف المرفوع، سقف کا معنی چھت، مرفوع کا معنی بلند، اور بلند چھت سے مراد آسمان ہے۔ یہ اتنا اونچا آسمان تم روزانہ دیکھتے ہو، یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ اور اسے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا والسماء بنیناها بعید، ہم نے آسمان کو بنایا۔ یہ تمہاری عقل میں آتا ہے کہ اللہ نے بنایا، تو یہ عقل میں کیوں نہیں آتا کہ اللہ مجھے بھی دوبارہ بنا لے گا؟ والبحر المسجور، بحر مسجور سے مراد ابلتا ہوا سمندر، بحر سے مراد دریا سمندر، مسجور ابلتا ہوا۔ فرمایا اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے سمندر کو جا کر دیکھو، ایسے جوش مار رہا ہے جیسے ابل رہا ہوتا ہے، جیسے دیگ میں پانی ابل رہا ہوتا ہے، سمندر کو جا کر دیکھو یوں جوش مار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دلیل عقلی ہو گئی کہ جس اللہ تعالیٰ نے اتنے پرجوش سمندر پیدا کیے، وہ اللہ تجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں کے قریب جب سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت نے قائم ہو جانا ہے۔ اب ذرا یہ تو میں نے آیات کا مفہوم بیان کر دیا، اب ذرا آیات کی طرف دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں والطور، طور کی قسم۔ لوگو تم کہتے ہو قیامت کیسے قائم ہوگی، اس پر دلیل دیکھنی ہے تو آؤ تمہیں طور کا منظر دکھاتے ہیں، وہاں ایک بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ آپ آئیے ذرا 16ویں پارے میں آئیں، سورۃ طٰہٰ میں آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ اشارہ کس طرف ہے یہاں اس مقام پر۔ صفحہ نمبر ہے 282، 282، 282۔ سورت کا نام ہے سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 8 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 9 شروع ہو رہی ہے۔ 16واں پارہ جی، پارہ نمبر 16، صفحہ نمبر 282، آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 8 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 9 شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ یہ طور کی خبر سننا۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، یہ آگ طور پر نظر آئی، طور کے پاس درخت پر۔ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ادھر ہی ٹھہرو، بے شک مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے۔ اس صفحہ نمبر 282 ہے، 282، 16واں پارہ سورۃ الطور، سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 9۔
جن کو پھر بھی نہیں ملی ساتھ والوں کے ساتھ دیکھ لیں تاکہ توجہ قرآن مجید پر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، اپنے اہل سے اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، امکثوا، تم ادھر ہی ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں محسوس کر رہا ہوں آگ کو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں وہاں سے کوئی انگارہ اٹھا کر لے آؤں تاکہ سردی میں کام آئے، او اجد علی النار ہدی، یا میں آگ کے اوپر کوئی راہ پا لوں گا، کوئی بندہ ہوگا مصر کا راستہ اس سے پوچھ لوں گا۔ اہلیہ کو ادھر بٹھایا، خود اس آگ کی روشنی کی طرف گئے، فلما اتاہا، پس جب اس روشنی کے پاس پہنچے، نودیا، آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی بھی کیا بات ہے، لینے آگ کا انگارہ گئے، رب سے ہم کلام ہو گئے، رب نے نبوت کا تاج سر پر سجا دیا۔ یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس تو جوتے اتار دے، انکا بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس جگہ، مقدس وادی یعنی طویٰ میں ہے۔ طور کے اندر اس وادی کا نام وادی طویٰ تھا، طور سینا بھی اس کو کہتے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس سن اس کو جو وحی کی جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے، با ادب کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی مسجود، میرے علاوہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انا، میں ہوں، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ پہلے اللہ نے لا الہ الا کا اپنی توحید، پھر نماز، اور تیسری بات ان الساعۃ آتیۃ، موسیٰ بے شک قیامت بھی آنے والی ہے۔ اب وہ آیت سنیے، والطور، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، طور کی قسم، اللہ کہتے ہیں طور پر بھی پہلی وحی میں قیامت کا ذکر تھا، تم کہتے ہو ہم نے نہیں سنا، تم نے نہیں سنا تو تمہاری جہالت ہے نا۔ طور پر جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اس پہلے کلام میں اللہ نے تو قیامت کا ذکر کیا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، کب؟ اکاد اخفیہ، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں، کسی کو تاریخ نہ بتاؤں کہ کب آنے والی ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ تاریخ پتہ ہو تو اگلے دن ہر بندہ جناب مصلی بچھا لے، چلو جی کل قیامت آنے والی ہے۔ اللہ کہتے تاریخ اس لیے نہیں بتائی، نہ موت کی نہ قیامت کی، تاکہ بندے لگے رہیں کوشش میں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ فلا یصدنک عنہا، اے موسیٰ دھیان کرنا، کوئی تجھے قیامت سے روکے نہیں، قیامت سے دور نہ ہٹائے، اس عقیدے سے پرے نہ کرے۔ من لا یؤمن بہا، وہ بد نصیب جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، جو قیامت کی بات نہیں مانتا، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، فتردا، پس وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مزید کلام بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ والی آیت دکھانا چاہتا تھا جس کا اشارہ اس سبق میں ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اب آئیے واپس سبق کی طرف، والطور،
طور کی قسم، تم کہتے ہو قیامت کب آئے گی؟ یہ بات ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی دفعہ سنی ہے، اس سے علاوہ کسی سے ہم نے نہیں سنی۔ اللہ کہتے ہیں تم نے نہیں سنی، ہم نے تو پہلی وحی میں موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ بات کی تھی کہ بے شک قیامت آنے والی ہے۔ یہ ہوگی دلیل نقلی، بولو کیا ہوگی دلیل؟ وہ نقل کی بات اللہ نے، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی تھی، اس بات کو یہاں قرآن نے نقل کیا اور بتایا کہ قیامت آنے والی ہے۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور نمبر 2 دوسری دلیل، پھر جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کتاب لکھی ہوئی کے اندر بھی ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا، جو مسئلہ ہم نے ہم کلام ہوتے وقت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ وہ کتاب کیسے لکھی ہوئی تھی؟ فی رق منشور، کھلے ورق میں، رق باریک چمڑے کو بھی کہتے ہیں، باریک چمڑے میں کوئی تختیاں تھیں، کچھ ورق تھے، کچھ چمڑے کے کاغذ تھے، جن پر اللہ نے تورات لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے وقت قیامت کا تذکرہ کیا، وہی بات ہم نے تورات میں بھی لکھی اور وہی بات ہم نے قرآن میں بھی کی ہے۔ اب تم نہ مانو تو تمہارا کیا علاج؟ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی، اس آباد گھر کی جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیا کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ پھر جب جنت میں جائیں گے تو بیت المعمور کی زیارت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض مفسرین تو کہتے ہیں بیت اللہ بھی بیت المعمور ہے، یہ بھی آباد گھر ہے نا، ہر وقت لوگ آئے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں اور اللہ کے کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر، زبان پہ لبیک لبیک اللہم لبیک، کتنی خوبصورت صدائیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر آباد ہے نا، جتنے اللہ تعالیٰ کے گھر آباد ہوں گے اتنا ہی اہل دنیا کے گھر آباد ہوں گے۔ یہ ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو دنیا کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، لوگوں کے قائم رہنے کا۔ کعبہ آباد ہے تو دنیا آباد ہے، کعبے کی رونقیں دنیا کی رونقیں ہیں، اور جب کعبہ کی آبادی ختم ہو جائے گی پھر یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کیجیے، اور مسجدوں کی آبادی اعمال کے ساتھ ہے۔ میں اس دن بھی بھائی سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد کا انتظام بھی اچھا ہونا چاہیے، مسجد کی دیواریں اچھی ہوں، مسجد کے اندر وضو کا انتظام ہے، صفوں کا، ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے، لیکن اصل مسجد کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اصل تو یہ تو ایک عمارت ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اصل مسجد کی آبادی اعمال کے ساتھ ہے۔ ساری زندگی انہی بحثوں میں نہیں لگنی چاہیے کہ صف ادھر ہو یا صف ادھر ہو، دیوار کا نقشہ یوں ہو یا ڈیزائن یوں، بے شک یہ ہوں، لیکن ساری توانائیاں انہی کاموں میں نہیں لگانی۔ ہم نے مسجد کو اعمال کے ساتھ آباد کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اگر آج 50 بندے بیٹھے ہیں تو کل 100 ہونے چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ آج نمازی ہماری مسجد کے اندر اگر 100 تھے تو کل 200 ہونے چاہیے، یہ اصل مسجد کی آبادی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں آباد گھر، بل بیت المعمور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ ہے نا سب، آج بڑی قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں، آباد گھر، آباد مسجد بیت المعمور ہے، اور اس کی آبادی کو میرے نبی نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ڈیزائننگ ہمیں نہیں بتائی کہ اس کی یوں دیواریں تھیں اور یوں اس کا تھا، کوئی ڈیزائن نبی نے نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 70,000 عبادت گزاروں کا ذکر کیا، 70,000 عبادت گزاروں کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا مسجد وہ آباد ہے جہاں نمازی ہو، مسجد وہ آباد ہے جہاں، ہم نے کئی ایسی مسجدیں دیکھی بھائی، اتنی خوبصورت کاریگری ہوئی پڑی ہے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، نمازی 2-4 ہوتے ہیں، نمازی کوئی نہیں، اور بعض دفعہ اذان نہیں ہوئی، بعض دفعہ جناب جماعت نہیں ہوئی، بعض دفعہ نماز نہیں ہوئی، تو نمازیوں کے ساتھ مسجد کی آبادی اصل آبادی یہ ہے
کہ اللہ کا گھر آباد ہو اور یہاں پر قرآن ہو کا درس ہو، قرآن پڑھنا پڑھانا ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑھانا ہو۔ رب کے گھر کی اصل آبادی کون سی ہے؟ اعمال کی۔ بولو کون سی آبادی ہے جی؟ والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم، اے میرے محبوب تجھے ہم لے کر گئے تھے اوپر، کہاں؟ آسمان، نیچے رہ گئے تھے میرے محمد، تجھے ہم اس سے بھی اوپر لے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگلی صورت میں انشاءاللہ وہ واقعہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ سورۃ النجم میں آ رہا ہے کہ اللہ کیسے اپنے محبوب کو کہاں لے کر گئے تھے، یہاں صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ، زور سے کہیں صلی اللہ، اے میرے محبوب جب ہم تجھے اوپر لے کر گئے تھے سوار جہانگیر یکرا براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق۔ شیخ سعدی کہتے ہیں براق پر جو ہمارا محبوب بیٹھا اتنا آگے سفر میں نکل گیا کہ آسمان نیچے رہ گئے، ہمارا سوار آگے نکل گیا۔ فرمایا والبیت المعمور، اور بیت المعمور کے پاس ہم نے آپ کو پہنچایا۔ میرے محبوب آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے اس کی بات کو ماننا ہے جو رب آپ کو بیت المعمور تک لے کر گیا ہے۔ والسقف المرفوع، بلند چھت کی قسم، اونچے آسمان کی قسم۔ اوے لوگو تم کہتے ہو یہ بات عقل میں نہیں آتی، کیسے قیامت قائم ہوگی؟ یہ آسمان کو دیکھو، ہر روز تمہارے سامنے ہے، جہاں تم جاتے ہو اسی طرح اوپر سائبان تنا ہوا ہے۔ یہ اونچا چھت اس بات کی عقلی دلیل ہے کہ رب جب چاہے قیامت قائم کر سکتا ہے۔ والبحر المسجور، ابلتے ہوئے سمندر تجھے سمجھا رہے ہیں اللہ بڑی قدرت والی ذات ہے۔ ابلتے ہوئے بعض مفسرین نے یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ اس میں اشارہ ہے یونس علیہ السلام کی طرف، اس میں اشارہ ہے جیسے طور بول کر اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، والبحر المسجور بول کر اشارہ ہے یونس علیہ السلام کی طرف۔ کون یونس علیہ السلام؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ میرے یونس علیہ السلام جب کشتی میں جا بیٹھے، کشتی سمندر کے اوپر تیر رہی تھی، لوگوں نے کرا ڈالا اور کرا ڈال کر کہا ایک بندے کو نکالنا پڑے گا ورنہ سب ڈوبتے ہیں۔ فَسَاهَمَ، جو کرا ڈالا تو نکلا یونس علیہ السلام کے نام کا۔ اللہ اکبر، کس کا نکلا بولو؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے ایک دفعہ جب نکلا نا کرا یونس علیہ السلام کے نام کا، انہوں نے کہا نہیں یار یہ معزز، سب سے معزز بندہ یہی ہے، دوبارہ کرا ڈالو۔ پھر ڈالا، پھر ان کا نکلا، تیسری مرتبہ ڈالا، پھر ان کا نکلا۔ اب اللہ کی منشا جو یہ تھی، انہوں نے کہا بھائی اب کیا کریں جناب، 3 دفعہ تو ہم نے کوشش کی ہے اور تینوں دفعہ آپ ہی کا قرآن نکلا۔ میں کہا شکر ہے پاکستانی قوم نہیں ہے، انہیں تو قرآن نہیں ڈالنا، انہیں پہلے آخنا کہ سارا قصور ہی مولویاں دا، آخنا کہ نہیں آخنا؟ کوئی گل ہو جائے قصور کہنا جی، کہتے آسمانوں وٹا ڈٹا وہ بھی یتیمہ دیسا، پتھر گرا، کسی نے ایسے پتھر پھینکا تھا نا تو سیدھا وہ جا کے کسی سر پہ لگا، تو اس نے کہا یہ اوپر سے آسمان سے ہے۔ اس نے کہا یار کمال ہے بھائی، پتھر آسمان سے ہے تو بھی یتیم کے سر پہ لگا، تیرے سر پہ کیوں نہیں لگا؟ تو ہر کام قصور جناب۔ تو فرمایا یہاں پر یونس علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب بات ختم کرنے ہونے والی ہے، پریشان نہ ہوں۔ یونس علیہ السلام کشتی میں تھے اور کشتی میں کرا ڈالا اور یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتار کر نیچے دریا میں ڈالا، سمندر میں ڈالا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے یونس علیہ السلام اور سمندر کی تہوں میں مچھلی چلی گئی۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے علاوہ اس مصیبت سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس غم سے نجات عطا فرما دی۔ اوے لوگو، یونس نے پکارا، بار علاقوں بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں طاقت پار کریں، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اللہ کہتے ہیں والبحر المسجور، سمندر کے اندر میرے ایک بندے نے سمندر کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ میں مجھے پکارا تھا، میں نے اس کی پکاروں کو قبول کیا تھا۔ اوے لوگو، جو رب مچھلی کے پیٹ سے یونس کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے وہ اللہ قیامت کو بھی قائم کر سکتا ہے۔ یہ ساری دلیلیں، خلاصہ کیا نکلا، ثابت کیا ہوا ان دلیلوں سے؟ فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو جائے گا، اس کو کوئی روکنے والا، اللہ کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لہذا اللہ سے ڈریے، موت کی اور قیامت کی تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی تو